نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کرنے کا طریقہ اور ایام کی تعداد، یعنی دن کتنے ہونے چاہیے اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے طریقے میں اہل علم کے دو قول ہیں، دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون آخری عشرے کا ہے، یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، اور آخری عشرے کا آغاز 20 رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ 21ویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، رات بھر تلاوت قرآن، ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل، قیام میں مصروف رہے اور نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور دوسری حدیث میں یہ ہے اعتکاف کی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر پڑھ کر داخل ہو جاتے، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ 21 یا 20 کی صبح ہے۔ بہتر یہی ہے کہ معتکف 20 رمضان کی فجر پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے، 20 رمضان کی فجر پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ آخری عشرے کی 21ویں کی طاق رات جائے اعتکاف میں گزارے، کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ اعتکاف کر کے اپنا بوریہ باندھ کر گھروں کو چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے، اور یہ 20 رمضان کو فرمایا تھا۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی 21ویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں کے دن کا صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے اعتکاف کروایا،
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رات کو بھی بلا سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ آپ نے اعتکاف توڑ پھوڑ دیا، اب رات مسجد میں گزارو اور صبح فجر پڑھ کر اپنے اعتکاف کے مقام میں داخل ہو جاؤ۔ ان کا کہنا ہے اگر 20 کی صبح کو مسجد میں آ جائیں تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جائے اعتکاف سے مانوس بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کی 21ویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزرے گی، جو ایک نقص بھی ہے، لہٰذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ 20ویں کی صبح کو مسجد میں آئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معتکف میں تیار ہو کر بیٹھے۔ اسی صورت میں دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا، صرف آخری عشرے سے 12 گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ موقف ثانی مبنی بر احتیاط ہے، وگرنہ اعتکاف تو ایک دن یا رات کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظروں کو پورا کر لو۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عشرے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا ثواب۔ اعتکاف کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طبرانی اور مستدرک حاکم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں تیار کروا دے گا۔ ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی، کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں تیار کروا دیتے ہیں، اور ہر خندق کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، یعنی 3 خندقیں اور اتنی بڑی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کتنا دور کر دیتا ہے جہنم کو اعتکاف کرنے والے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اکثر اوقات بڑی مشکل پیش آ جاتی ہیں، اس لیے محترم ناظرین، آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ جو ہے آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو ہمارا کریم رب دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔
اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف مسجد میں خلوت کا نام ہے۔ اعتکاف مسجد میں خلوت اختیار کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران ایک چٹائی کی مکمل آڑ میں بیٹھا کرتے تھے۔ بس عورتیں بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں گی۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے اور عورتوں سے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے جماع نہ کرو، ان کو نہیں مل سکتے۔ اس آیت کریمہ کا عموم اس بات پر دال ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے۔ فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے۔ سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک گھڑی مسجد میں بیٹھتا ہوں مگر میری نیت اعتکاف کی ہوتی ہے۔ اس طرح تابعی کبیر سیدنا سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھے اور وہ حالت طہارت میں ہو پس وہ حالت اعتکاف ہی میں ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ نیز عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت سے ایک گھڑی ہی مسجد میں بیٹھا اور وہ اعتکاف میں ہے، جو ایک گھڑی بھی مسجد میں بیٹھا وہ اعتکاف میں ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز جو ہے نفل پڑھ لیا کریں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو محترم ناظرین، بڑا ہی افضل یہ عشرہ ہے، کوشش کریں اس میں اعتکاف بھی کریں، 10 دن کا اعتکاف کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ یہ مہینہ پھر پتہ نہیں زندگی میں آئے نہ آئے، ابھی آیا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اپنے لیے اللہ کے ساتھ جڑنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ابھی پہلا عشرہ شروع ہوا ہے تو پہلے عشرے کی دعا جو ہے اس کو یاد کر لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو خوب اچھی طرح پڑھا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرا عشرہ جو ہے جو اس کی دعا ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور بہترین محترم ناظرین ان دعاؤں کو پڑھیں
زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ذکر اذکار کے اسرار میں مشغول رہیں، استغفار کریں، اور افطاری کے ٹائم میں خوب جو ہے دعائیں کریں اپنے رب سے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔